القرآن 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ قرآن مجید کا چھٹا کا پارہ سورہ نساء کی اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے کلمات لا يحب اللہ کے الفاظ سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت ہی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز سے کسی کو برا بھلا کہنا، الا من ظلم، ہاں ایسا شخص کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کوئی بری بات وہ مائنڈ نہیں کرتا۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تم بھلائی کو کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو اور برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں۔ یہ تفریق ایک تو کفار کے طرف سے تھی کہ یہ ذہن میں رہے کہ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے تھے، توحید کے ساتھ اسے خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نفع اور نقصان کا مالک مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ فتنہ آج بھی ہے کہ بہت سے مسلمان دانشور اور اہل علم وہ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو تو ہدایت مانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کی سنت کو حجت اور ہدایت نہیں مانتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک تفریق ڈالنے والی بات ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس میں یکتا ہے، اکیلا ہے، عبادت میں بھی وہ اکیلا ہے، لیکن جہاں تک احکام کا تعلق ہے اس میں اللہ اور اس کا رسول ایک وحدت ہے۔ اللہ کا حکم ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی نہ صرف قرآن مجید کو جوں کا تو پہنچانا ہے، بلکہ آپ کا فرض منصبی یہ بھی ہے کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں، جس کا حکم قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کریں۔ اور سورہ قیامہ میں فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، کہ ہم نے قرآن اتارا اور پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی وضاحت بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمودات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ آیت نمبر 152 میں فرمایا گیا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان پیغمبروں کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کو ڈسکرمنیٹ نہیں کرتے، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم مضمون ہے کہ اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نازل فرمائیں ان پر کوئی کتاب آسمان سے۔ مراد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کتاب آسمان سے ہی آ رہی تھی، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے کتاب نازل کرو ہمارے سامنے۔ اور یہ یہاں تو اہل کتاب کے حوالے سے ہے، اگلی سورہ انعام آ رہی ہے، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ مضمون ہے کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تقاضا کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے، آپ پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، تو آپ ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان پہ جائیں اور پھر ایک کتاب لیے ہوئے واپس آ جائیں تو ہم مان لیں گے کہ
وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یا گو دی ادر وے راؤنڈ، آپ کہتے ہیں کہ آپ پر فرشتہ آتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. ہمارے سامنے کوئی فرشتہ آسمان سے اترے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے اور وہ کتاب آپ کو ڈلیور کرے آ کے ہمارے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. لیکن اہل کتاب کی رسپانس میں کہا گیا کہ فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، جبکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا کہ ہمیں اللہ دکھا ان آنکھوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کی پوجا کی. اور پھر ان کے پاس بہت سی نشانیاں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا اور ہم نے موسیٰ کو ایک واضح اتھارٹی، ایک واضح دلیل یعنی عصائے موسیٰ عطا فرمایا. اور ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا اور ہم نے ان سے کہا کہ شہر میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، جو کہ انہوں نے اکڑ کر شہر میں داخل ہوئے، اور کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا تو مغفرت مانگنے کا ایک کلمہ تھا عبرانی زبان میں، لیکن انہوں نے اس کو ہی بدل دیا، اس کو ہنتتن بنا دیا. اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، گڑبڑ نہ کرنا، وہ بھی انہوں نے کی. اور پھر فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، لیکن ان کے اللہ کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، غلافوں میں بند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو سیل کیا ہوا ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اب یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے مگر کم ہی. وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے حضرت مریم سلام علیہا کے بارے میں ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حالانکہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا نہ سولی چڑھایا، اصل میں ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے سلسلے میں بہت اہم مقام ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو نہیں مانتی. اگرچہ قرآن مجید میں یہ الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید کی دو صورتیں، سورۃ آل عمران، یہ بھی حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے نام سے صورت ہے، اس لیے کہ عمران حضرت مریم سلام علیہا کے والد تھے، جو کہ سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ تیری نظر کرتی ہوں، تو وہ پیٹ میں بچہ کون تھا؟ مریم ہی تو تھی سلام علیہا. تو حضرت عمران والد تھے حضرت مریم کے، تو سورہ آل عمران بھی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور سورہ مریم کا تو نام ہی سورہ مریم ہے، اور ان دونوں صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے. مقام و مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اونچا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کی پیدائش کو تو ڈسکس نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو تو ڈسکس نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ایک نارمل پیدائش تھی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو اس لیے ڈسکس کیا ہے دونوں صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ کہ وہ ایک ایب نارمل پیدائش تھی. اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم سے وہ جو مرد کا سیگمنٹ ہوتا ہے کسی بھی بچے کی پیدائش میں، اس کے بغیر ہوئی تھی، لہذا اس کو اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے جب تنہائی میں ان کے سامنے ایک دم آ کر کھڑے ہو گئے انسانی شکل میں، تو حضرت مریم سلام علیہا نے ان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتی ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں میرے پاس نہ آنا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں.
تو یہ ساری بات جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا رفع آسمانی وہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کے جرائم میں سے کیا ہے؟ نبیوں کو قتل کرنا۔ نبی اور رسول میں فرق ہے، ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے اور نبیوں کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے، جس کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول لازماً نبی ہوتا ہے۔ البتہ رسول کی تعریف میں اختلاف ہے، بہت سے حضرات نے کہا کہ جو صاحب کتاب ہو وہ رسول ہے، اور صاحب کتاب تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو صرف 4 ہی پیغمبر ہیں، باقیوں کو صحیفے دیے گئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جو شریعت رکھتا ہو، جس کو شریعت عطا کی گئی ہو، وہ رسول ہے۔ تو شریعتیں تو صرف 2 ہیں، پہلی شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی اور دوسری شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، تو پھر تو 2 ہی رسول ٹھہرے۔ لیکن قرآن مجید کے مطالعے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول نبی کے معنی ہیں بلند مرتبے والا، نبون کہتے ہیں بلندی کو، نبیون جو اونچے مقام پر فائز ہو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ نبون سے بھی کیا ہے، نبون کے معنی اہم خبر کے ہیں، اور نبی جو ہے وہ اہم خبر لانے والا ہے، اور رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، ارسلہ یرسلو بھیجنا، اور رسول بھیجا ہوا۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے متعین شخص یا متعین قوم کی طرف بھیجا، رسولا الی بنی اسرائیل، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، حضرت موسیٰ سے کہا اذهب الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس۔ تو وہ رسول کے جو الہ کے صلے کے ساتھ ڈسکرائب ہوا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے اس کو فلاں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ قرار پاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری حفاظت کی ہے۔ جب بھی کسی ایسے رسول کو جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص یا قوم کی طرف بھیجا گیا ہو، اٹیمپٹ کیا گیا قتل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسٹوڈ بائی ہیم، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے دیا اس موقع پر۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کے 3 رسول ہیں جو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ قومیں تباہ کر دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن رسول کو بچایا۔ اور 2 پیغمبر حضرت موسیٰ کے فوراً بعد ہیں جن کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام جو اہل مدین کی طرف بھیجے گئے۔ یہاں بھی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط اور ان کے خاندان کو نکال دیا وہاں سے، سوائے ان کی ایک بیوی کے جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اور باقی قوم کو غرق کر دیا۔ اسی طرح اہل مدین غرق کر دیے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذرا مختلف ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا فرعون نے اپنے درباریوں کے سامنے، لیکن اس وقت خود آل فرعون میں سے، فرعون کے خاندان میں سے ایک سردار جن کو قرآن مجید میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا گیا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہیں اتنا لمبا خطاب کیا اور وہ ڈانٹا ان سب سرداروں کو اور فرعون کو کہ پھر جرت نہیں ہوئی فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی اقدام کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ فرمایا فرعون کو غرق کرنے کا، تو اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں۔ آپ راتوں رات لے کر نکلے، فرعون کو خبر ہو گئی، فرعون نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کیا، آگے سمندر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر میں مار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر کھڑا ہو گیا۔ یعنی نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن معجزے کی تعریف ہی یہ ہے کہ کوئی اب نارمل چیز ہو، خرق عادت ہو، روٹین سے ہٹ کر ہو، وہ ہو گئی۔ تو ایک خشک راستہ بن گیا سمندر میں، ادھر بھی پانی کی دیوار، ادھر بھی پانی کی دیوار، اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس میں سے پار کر گئے۔ عین اسی وقت فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا،
تو جب بنی اسرائیل اس سمندر کو پار کر کے خشکی میں چلے گئے تو فرعون کا پورا لشکر جو ہے وہ سمندر کے اندر آ گیا اور پانی کو حکم ہوا کہ چل پڑو، اور پانی جو ہے وہ چل پڑا اور بشمول فرعون ساری کی ساری فوج گھوڑوں سمیت وہاں غرق ہو گئی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید یہاں وضاحت کر رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ جو اللہ کے رسول تھے کو قتل کیا، نو وے، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولیکن شبیہ لہم، اصل میں ان کے لیے ایک شبہ پیدا کر دیا گیا، ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا گیا، اور وہ کنفیوژن جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے قول کے مطابق 30 سلور کوائنز پر مخبری کی تھی اور جا کر کہا تھا کہ ہاں وہ فلاں باغ میں ہے، سپاہیوں نے کہا کہ ہم تو پہچانتے نہیں ہیں اس کو کہ عیسیٰ کون سا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایسے جا کر تمہیں نہیں بتا سکتا کہ بھائی دیکھو یہ عیسیٰ ہے، میری بھی بہرحال ایک عزت ہے، میں ان کے حواریوں میں سے ہوں، تو میں باغ میں داخل ہو جاؤں گا، تم فوراً میرے پیچھے نہ آنا، کچھ دیر کے بعد تم بھی باغ میں داخل ہو جانا، اور جس شخص کو بھی سب لوگ آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے وہی عیسیٰ ہوں گے۔ تو جو ہی وہ باغ میں داخل ہوا، اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے بدل دی، اور جب وہ حواریوں کے پاس پہنچے تو حواری جیسے ہمارے ہاں شیخ جو ہوتے ہیں، جو مرشد حضرات ہوتے ہیں، وہ جب تخلیہ سے تشریف لاتے ہیں تو سب آگے ان کا ہاتھ چومنے کے لیے بڑھتے ہیں، تو جب حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، آقا کہا، تو سپاہیوں نے اسی کو دبوچ دیا اور اسی کو سولی چڑھایا گیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے کنٹمپریری ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا قتل ہوا، اور ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا قتل ہوا، اور حضرت زکریا خالو بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ لیکن یا تو کوئی شخص یہ سمجھتا ہو معاذ اللہ کہ حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا اللہ تعالیٰ کے سوتیلے نبی تھے اور حضرت عیسیٰ سگے نبی تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے سگے نبی تھے، لیکن سٹیٹس کا فرق تھا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول تھے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، یعنی اسی آیت کے اندر دوبارہ فرمایا آخر میں، وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت باغ کے کونے میں ایک کمرہ تھا، اس میں عبادت میں مشغول تھے، اور اس کی چھت پھٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا مشکل ہے۔ اچھا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہو گیا تو دوبارہ ان کی تشریف آوری ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 نام معروف ہیں، ایک ان کا ذاتی نام ہے عیسیٰ، اور انگریزی میں ان کو جیزس کہتے ہیں، اور دوسرا ان کا ایک صفاتی نام ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کے معنی ہے نجات دہندہ، مسایا اس کو آج کل کہا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ کے منتظر ہیں، دوبارہ تشریف آوری کے، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کے منتظر ہیں، اور یہودی بھی مسایا کے منتظر ہیں۔ ان کی کتابوں میں بھی ذکر ہے کہ آخری دور میں ایک نجات دہندہ آئے گا، ہم اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے، جبکہ یہودیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ہم اسے المسیح الدجال کے نام سے پہچانتے ہیں، جھوٹا مسیح، اور یہودی جو ہے اسے ہم اپنا نجات دہندہ سمجھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود جو ہے اسے قتل کریں گے مقام لد پر، قرآن حدیث میں یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہاں اہل کتاب میں سے بالخصوص عیسائیوں کا ذکر ہے،
اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی جو سیناریو ہے وہ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے۔ جب حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھانے والے ہوں گے، مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے، قیامت ہو چکی ہوگی، وہ فوراً پہچانیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئے، تو وہ ان سے کہیں گے کہ اے ابن مریم صلی بنا، اب ہمیں نماز پڑھائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامکم منکم، تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، میں تو اب ایک امتی کی حیثیت سے آیا ہوں۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پہلے سے ماننے والے ہیں یعنی عیسائی، وہ بھی انہیں پہچانیں گے، اون کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں حکم دیں گے کہ تم آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تو وہ عیسائی جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن یہودی اس دوسری مرتبہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچاننے اور ماننے سے انکار کریں گے۔ اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ہم نے یہودیوں کے ظلموں کے سبب بہت سی پاکیزہ چیزیں جو ان کو حلال تھیں حرام کر دی، اور اس سبب سے بھی کہ وہ اکثر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کی سود خوری کی وجہ سے، حالانکہ انہیں روکا گیا تھا اس سے، اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو مان لیں گے وہ تو ایمان والوں میں شامل ہو کر جنت کمائیں گے، لیکن جو ماننے سے انکار کریں گے، کفر کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ بھی، تو ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح پر اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر، اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آیا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، من قبل، پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جیسے واقعتاً کلام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، یہ سب کے سب پیغمبر جن کا ہم نے ذکر کیا ہے خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ پیغمبروں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے کہ وہ بغیر کسی پروزیکیوشن کے بھی پکڑ لے، اس لیے کہ اس کے علم میں ہے کون مجرم ہے کون مجرم نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن، اللہ تعالیٰ یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کا کرے گا، اور پہلے پیغمبروں کو بلایا جائے گا اور وہ ٹیسٹیفائی کریں گے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا۔ اس سے اگلی صورت جو سورہ مائدہ آ رہی ہے اس کے آخر میں باقاعدہ اس کا ایک سین بھی دکھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسان جتلا کر ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو؟ تو 10 برسہ عرض کریں گے کہ ربا تو جانتا ہے کہ ہم نے ایسا ہرگز ان سے نہیں کہا، بلکہ وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان میں موجود رہا تو ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا۔ انہیں سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو بالادست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ جو لوگ کافر ہوئے اور ظلم کرتے رہے اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھانے والا ہے۔
سوائے جہنم کے راستے کے، تاکہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس آ چکے ہیں پیغمبر حق لے کر، سچی بات لے کر تمہارے رب کی جانب سے، بس مان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم انکار کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کا ایک کلمہ تھے، اے ورڈ آف گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا، ہو گیا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا تھا حضرت مریم کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، یہ بھی کلمے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، معجزات کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید کے لیے لفظ روح استعمال ہوا ہے سورہ شورى میں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، بس اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو اور تثلیث کو نہ مانو۔ انتہوا، بعد آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو واحد معبود ہے، اکیلا معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس کا تو سب کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اور پھر فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم خود سلام علیہما ہرگز عار محسوس نہیں کرتے تھے اس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے بنے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کو عار محسوس کرتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا قیامت کے دن۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے پورے پورے اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ ہاں، جو عار محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اور تکبر کریں گے اس کے سامنے، انہیں ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ آیت نمبر 175 میں فرمایا سورہ نساء کی، لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان، ایک کھلی دلیل، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تم پر ایک واضح روشنی نازل فرما دی ہے۔ روشنی کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ کسی جگہ اندھیرا ہو جائے تو انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، اور تھوڑی سی بھی روشنی ہو جائے تو انسان ٹھوکر کھانے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن کوئی چیز چبھ سکتی ہے اس کو، کوئی ایسا معاملہ، کوئی جگہ کوئی پھسلنے والی چیز ہو تو وہاں پر وہ پھسل سکتا ہے، لیکن جب خوب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گیلی جگہ ہے، یہ سوکھی جگہ ہے، یہاں کچھ چیز پڑی ہے، یہاں کچھ چیز نہیں پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر نور نازل فرما دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید کی حیثیت کیا تھی؟ ہدایت کی اور راستہ دکھانے والے کی تھی۔ اس کے بعد اسی صورت میں اس کے 5ویں رکوع سے سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں بھرپور احکام جو ہیں وہ وارد ہوئے ہیں۔ اس کی بالکل پہلی ہی آیت میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے قول و قرار کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، حلال کر دیے گئے ہیں تم پر جانور چرنے والے، چوپائے، سوائے ان کے کہ جو تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، تلاوت کیے جائیں گے، بشرطے کہ تم احرام میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جو چاہتا ہے حکم صادر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام کیے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو گلا گھٹ کے مر جائے، جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، جو سینگ لگنے سے مر جائے، یہ سب کے سب جانور بھی تم پر حرام ہیں۔ اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھائیں، مگر
تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جو کسی استھان پر غیر اللہ کی جو جگہ ہے شرک کی اس پر جا کر ذبح کیے گئے ہوں، وہ بھی حرام ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پر پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور تم پر اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاکیزہ عورتیں مومنوں میں سے بھی تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم ان سے شادی کر سکتے ہو، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاک عورتیں بھی، پاک باز عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام تو نہیں کر سکتا۔ آج بھی اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہے، لیکن اہل علم نے، دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والوں نے یہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اب چونکہ عورت کی ڈومینیشن کا دور آ گیا ہے، اور بچوں پر عورت کا انفلوئنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، باپ کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس میں اندیشہ یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم عورت، کوئی یہودی یا عیسائی عورت آپ کے بچوں کو یہودی یا عیسائی نہ بنا دے، لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے شادی نہ کی جائے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد وضو اور تیمم کا حکم آ رہا ہے۔ تیمم کا حکم جو ہے وہ سورہ نساء میں بھی گزر چکا ہے صلاۃ الخوف کے ساتھ۔ اب یہاں پر باقاعدہ پہلے وضو کا حکم بیان کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد تیمم کا ذکر آئے گا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پر قصد کرو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیاں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہے، واش روم سے ہو کے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی اس سے تیمم کر لیا کرو، اور اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا یعنی کونیوں تک مسح کر لیا کرو، یعنی یوں کر کے ایک دفعہ منہ پہ پھیر لیں، پھر یوں کر کے اور ہاتھ جھاڑ کر یوں کر کے بازوؤں کو کونیوں تک اس مل لیا کرو، اس سے کیا ہے تیمم ہو جائے گا۔ اور ایک نماز کے لیے تیمم جو ہے یہ پوری طہارت ہے، یہ غسل کا قائم مقام بھی ہے اور وضو کا قائم مقام بھی ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کی ہیں انہیں یاد کرو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے اس نے قول و قرار لیا ہے، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ سورہ نساء میں بھی بالکل اس مضمون کی آیت آئی تھی، تھوڑی سے فرق کے ساتھ یہاں بھی آ رہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے تو کہ تم انصاف کرنا چھوڑ دو، عدل کیا کرو، اور یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، یعنی کوہ طور پر بلایا، ان کے سرکردہ افراد سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا۔ اب اس عہد کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا، اور ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، 12 نقیب مقرر کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاتے رہو گے، اور ان کی تعظیم کرتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں لازماً تم سے تمہاری برائیوں کو دور کروں گا، اور تمہیں یقیناً لازماً ایسے باغات میں داخل کر کے رہوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ہاں، جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا تم میں سے تو وہ صراط مستقیم سے بہت دور بھٹک جائے گا۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر تشریف لے آئے ہیں جو تم پر اکثر چیزیں واضح کرتے ہیں جن کو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے، اور کچھ سے صرف نظر بھی کرتے ہیں، یعنی turns a blind eye to many، لیکن
کچھ موٹی موٹی چیز تم پر واضح بھی کر رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آج آ گئی ہے تمہارے رب کی جانب سے روشنی اور ایک واضح کتاب۔ اس کے بعد فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی عیسائیوں کے بھی کئی شیڈز ہیں، جو اکثریت ہے ان کی وہ تو تثلیث کی قائل ہے، اور وہ تثلیثیں بھی دو ہیں۔ کچھ ان میں سے جو ہیں وہ حضرت مریم سلام علیہا کو ایک خدا مانتے ہیں۔ یہ وہ تثلیث کیا ہے؟ گاڈ دا فادر، جیزس دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن، یعنی اللہ وہ خدا ہے، خدا اور باپ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم سلام علیہا وہ اللہ کے بیٹے کی ماں ہے، اللہ کی بیوی نہیں کہتے۔ اور ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تثلیث میں حضرت اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے خدا جو ہیں وہ جبرائیل ہیں، ہولی گوسٹ۔ تو یہاں پر دونوں کا ذکر آ رہا ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ گاڈ انکارنیٹ کا تصور ہے، اوتار کا تصور یہ ہندوؤں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص اشخاص کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو عیسائیوں کے بعض فرقے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر رکھتے ہیں، پہلے اس کی نفی کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو کون اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو روک سکتا تھا؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو کچھ اس کے مابین ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہودی اور نصاری کہتے ہیں، نصارہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے پیارے ہیں۔ تو آپ اے نبی ان سے کہیے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی فیوریٹ ہو، اتنے ہی پیارے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، تم پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اصل بات کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے دوسرے بندوں کی طرح انسان ہو، بشر ہو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب سے دوچار کرے گا، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ اس کے مابین ہے اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم پر پیغمبر، تمہارے اندر تم پیغمبر پیدا کیے اور بادشاہ بنائے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ایک طویل عرصے تک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت اور رسالت صرف خاندان بنی اسرائیل میں رہی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بے شمار پیغمبر بھیجے، پھر پیغمبر ہی نہیں بڑے بڑے بادشاہ بھیجے۔ حضرت داؤد بھی بنی اسرائیلی ہیں، اور حضرت سلیمان بھی اسرائیلی ہیں۔ حضرت یوشع ابن نون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انکار کے زمانے میں جب بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، جس کا انہی آیات کے اندر ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے، اور فرعون اور آل فرعون دریا میں سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں آگے پہنچے تو وہ ایک صحرا تھا، قوم کو پیاس لگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چٹان میں، پتھر میں اپنا عصا مارو، تو اس پہاڑ سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ دھوپ نے تنگ کیا تو بادل نے سایہ کر دیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کال کیا کوہ طور پر۔ آپ وہاں پہنچے، تورات عطا کی گئی۔ تورات کیا تھی؟ یہ شریعت تھی، اس میں احکام تھے ہر چیز کی تفصیل کے ساتھ۔ اب جب بھی اللہ تعالیٰ شریعت عطا فرماتا ہے یہ اس کی سنت رہی ہے۔ بنی اسرائیل کو تورات ملی، شریعت ملی، تو پھر تقاضا ہوا کہ اپنا ہوم لینڈ فلسطین، جہاں سے وہ چلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کو فتح کرو اور وہاں پر شریعت کو نافذ کرو۔ دو
افراد جو تھے وہ ذرا جائزہ لینے کے لیے جیسے ایڈوانس پارٹی جاتی ہے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہاں بڑے تن و توش والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دے دی ہے کہ تمہیں فتح ہوگی، بس تم نے صرف اندر داخل ہو کے حملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا۔ لیکن قوم نے بزدلی کا ثبوت دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا، حالانکہ وہ اتنے بڑے محسن ان کے کہ فرعون کے پنجے سے چھڑا کر لائے اللہ کے فضل و کرم سے انہیں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے تو بس میں نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑیں، آپ اپنے رب کو لے کر جائیں، لڑیں، جب شہر فتح ہو جائے تو ہمیں بتائیں تو ہم بھی اندر تشریف لے آئیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ بدل ہوئے ان آیات میں۔ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20، 21، 22، 23، 24 اور 25 میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بدل ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، ربا مجھے صرف اپنی ذات پر اور اپنے بھائی پر اختیار ہے، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ لہذا اسی صحرا میں حضرت موسیٰ کا بھی وصال ہوا اور حضرت ہارون کا بھی وصال ہوا۔ اب وہ 40 سال یعنی سمندر پار کرنے کے 40 سال کے بعد وہ قوم کے جو وہیں پیدا ہوئی تھی صحرا میں اور سخت جان تھے بچے، وہ جوان ہوئے، تو پھر انہوں نے جنگ کی حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے ان کی قیادت میں، اور پھر فلسطین کو انہوں نے فتح کیا اور پھر وہاں پر انہوں نے شریعت کو نافذ کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کیا۔ اس کے بعد ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے واقعے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حسی معجزات کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آتے تھے وہ بھی حسی معجزے دکھاتے تھے، اور کوئی شخص بھی قربانی کرتا تھا تو اس کو فوراً رسید ملتی تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی۔ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا اور اس کو جلا کے بھسم کر دیتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے۔ تو حضرت آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور دوسرا فاسق و فاجر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے متقی کی قربانی قبول کر لی اور دوسرے کی قبول نہیں کی۔ اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بڑا جیلس ہوا، انہوں نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تم قتل کرنا کیوں چاہتے ہو مجھے؟ تم بھی اپنے لچھن درست کر لو، تمہاری بھی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں آیات کا۔ انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ تو اس نے کہا جواب میں کہ اچھا اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا بھی، میں بھی پھر بھی تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لو مجھے قتل کر کے، اور پھر اہل جہنم میں شامل ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ لیکن اس ظالم بھائی پر جو سوار تھا اس کا نفس اور پیچھے شیطان، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد وہ پریشان بیٹھا تھا کہ میں اب اس لاش کو کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ آیا اور اس نے زمین کھودی اور ایک گڑھا کھود دیا اور پھر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک مردہ کوے کو وہ لے کر آیا اور اس نے اس گڑھے میں اس کوے کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تھا اسے دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، او کاش میں اس کوے کی مانندی ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگا سکتا، چھپا سکتا۔ فاصبح من النادمین، اور پھر بڑا نادم ہوا۔ قتل تو حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ایک ہوا تھا، لیکن پہلی شریعت چونکہ شریعت موسوی تھی، تورات نازل ہوئی تھی، تورات میں یہ حکم نازل کر دیا گیا کہ جو کسی ایک شخص کو قتل کرے گا ناحق تو وہ گویا پوری نوع انسانی کا قتل کرے گا، اور جو کسی کی جان بچائے گا تو وہ گویا پوری نوع انسانی کی جان بچائے گا۔ آیت نمبر 33 میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے بازو اور ان کے ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹ دی جائیں تاکہ وہ زمین پر گھسٹ بھی نہ سکیں۔
اگر انسان کی ایک طرف کی بازو اور ٹانگ کٹی ہو تو وہ دوسری طرف ہو کر وہ گھسٹ سکتا ہے زمین پر، لیکن جب ایک طرف کی ٹانگ اور ایک طرف کا بازو کٹا ہو، دوسری طرف کا بازو کٹا ہو، تو پھر وہ زمین پر گھسٹ بھی نہیں سکتا۔ یہ بڑی سخت سزا تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ لفظ وسیلہ آیا ہے، یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جو لفظ تو ایک ہی ہے اسپیلنگ کے اعتبار سے، لیکن اردو میں اس کے معنی اور ہیں اور عربی میں معنی اور ہیں۔ جیسے غریب عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں، اردو میں تنگ دست کو کہتے ہیں، اسی طرح کا لفظ وسیلہ ہے۔ وسیلہ اردو میں واسطے کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کے دل بھی مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے یہودی ہیں، ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ اس صورت کے اندر بار بار ایک بات پر زور ہے، بنی اسرائیل سے تقاضا کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرو اور فیصلے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرو۔ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، انہیں اس صورت میں فاسق بھی کہا گیا اور کافر بھی کہا گیا، ظالم بھی کہا گیا، یعنی بہت بری طرح ان پر لعن طعن کیا گیا ہے۔ پھر اسی صورت میں ارشاد ہوا بڑی تاکید کے ساتھ، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ ایک بہت اہم مقام آ رہا ہے اسی صورت کے اندر کہ اے ایمان والو جو دین سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے گا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، وہ مومنوں کے سامنے بچھے ہوئے اور کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ بے شک کافروں کے مقابلے میں تمہارا دوست اللہ ہے، اس کے پیغمبر ہیں، اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جھک کر زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہو جائے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہی غالب ہونے والی ہے۔ تو فرمایا جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں فرمایا، اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کی رب کی طرف سے، آپ اس کی تبلیغ کریں، آپ اسے پہنچائیں، اور جو کوئی اگر اے نبی آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو پھر آپ اپنی رسالت کا فرض منصبی ادا نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام پیغمبروں کو رب ہے، وہ اپنے پیغمبر سے جس انداز سے بھی بات کرے، ہم بات کریں گے تو ادب کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو پیار سے بھی پکارتا ہے، اور جیسے بڑے چھوٹوں کو پکارتے ہیں بعض اوقات بڑے سخت الفاظ میں بھی پکارتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہرحال ترجمہ کرنا مجبوری ہوتی ہے، اور ہم اپنے الفاظ میں اگر انڈائریکٹ اسپیچ میں بیان کریں گے تو ہم اس میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی توہین کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح بن مریم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں، ثم انظر، پھر دیکھو انا یوفکون، کہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اوروں کو جو نہیں ہے مالک کسی نفع اور نقصان کے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور چھٹے پارے کی آخری آیت میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر تم ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم عیسائی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔